پارہ نمبر 14 ہے اور پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں کفر کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ فرمایا انہیں چھوڑ دو، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ان کی امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں۔ امیدوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 آنکھ سے آنسو نہ بہنا، نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، نمبر 3 لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور نمبر 4 دنیا کی حرص میں مبتلا رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا سو وہ جلد ہی جان لیں گے، پھر وہ اس پر پچھتائیں گے، اور فرمایا کہ ان کی ہلاکت کے لیے وقت مقرر ہے اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں بچا نہ سکیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صاف صاف آیات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا مدعا کو واضح کرتے ہیں، اور اس کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کا انکار کرنے والے پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا وہ دیوانہ ہے، اگر سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر فرمایا کہ یہ برتاؤ انسانوں کا اپنی مخلص رہنماؤں کے ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہے، اور فرمایا کہ مجرموں کے دلوں میں اللہ کا ذکر سلاخ کی طرح سے گزرتا ہے اور یہ مجرم ایمان نہیں لایا کرتے۔ فرمایا اگر آسمان کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے اور دن دہاڑے وہ اس میں چڑھنے لگے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں دھوکا ہوا ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر دیتے ہیں اور ہر قوم کی ہلاکت کے لیے خاص مہلت مقرر ہے، اور کوئی قوم اپنی مقررہ وقت سے پہلے نہ چھوٹ سکتی ہے نہ ہلاک ہو سکتی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جھوٹی امیدوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے کائنات سے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانی نشانیاں گنواتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اور فرمایا کہ اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ پھر فرمایا یہ شیطانوں سے محفوظ ہیں، شیطان ان میں راستہ نہیں پا سکتے، اور جب کوئی شیطان سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام مضبوط ہے اور کوئی اس میں راہ نہیں پا سکتا۔ پھر زمینی نشانیاں گنواتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، زمین میں پہاڑ جما دیے، نباتات کی ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار اگائی۔ پھر فرمایا معیشت کے اسباب ساری مخلوق کے لیے فراہم کیے۔ فرمایا ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتا ہے۔ اور فرمایا پھر بار آور ہواؤں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ پانی برساتے اور زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر زندگی اور موت کے بارے میں فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا وارث ہے، پہلے اور بعد والے سب اللہ کی نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، زندگی موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ سب پہلوں اور سب پچھلوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کائنات سے سبق سیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کے مطابق متوازن بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے انسانی زندگی کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بدبودار کیچڑ سے انسان بنانے والا ہوں، اور پھر میں جب اسے ہموار کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس میں سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اور پھر فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اور اس نے کہا کہ تو نے اس کو بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو رحمت سے محروم کر دیا گیا اور روز جزا تک تجھ پر پھٹکار رہے گی۔ تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے یہ عہد کیا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، دل فریبیاں پیدا کروں گا ان کے لیے سوائے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔
اور صرف بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ ہی تیری پیروی کریں گے اور پھر وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ کے خالص بندے ہی صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی نیت اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کا انجام سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تقوی والے پرہیزگار بلا شبہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے، اور فرمایا ان کے سینوں میں سے بغض ہم کھینچ نکالیں گے، اور فرمایا جنت میں نہ انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا، اور فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں خوب رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا ذکر کیا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کھائیں، ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سوا ان کے تمام گھر والے اور مومن بچا لیے جائیں گے اور باقی سب برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور اللہ کا عذاب بھی دردناک ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے قوم لوط اور اصحاب ایکا کی تباہی کا تذکرہ۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بات کی کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو اجنبی محسوس کیا۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اور مجھے رسوا نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ آپ کی جان کی قسم ان پر نشہ چڑھا ہوا تھا اور وہ آپے سے باہر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ دن نکلتے ہی ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور فرمایا کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور عبرت کا سامان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایکا کی بات کی، فرمایا کہ وہ لوگ ظالم تھے اور پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور فرمایا یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ ان واقعات سے اپنے لیے بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے آخری گھڑی تک رب کے غلام رہو۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب ہجر کی بات کی اور فرمایا کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو نشانیاں دی مگر انہوں نے منہ موڑا، اور پھر فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان سے گھر بناتے تھے اور بے خوف اور مطمئن تھے، اور پھر اچانک ان کو ایک دھماکے نے آ لیا اور جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم ضرور ان سے پوچھیں گے وہ کیا کرتے رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات یعنی سورہ الفاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
قسم ہے آپ کے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ متاع دنیا کی طرف مت دیکھیں، ان کی طرف نہ جھکیں اور نہ ہی ان کے لیے دل کو غمزدہ کریں، اور صاف صاف کہہ دیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آگے پہنچا دیں، شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کریں، آپ کا مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ ان کی باتوں سے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں اور یقینی گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی آنے تک اپنے رب کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے اور اپنے رب ہی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ آخری گھڑی آنے تک اپنے رب کی غلامی کرنی ہے اور رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ النحل سے ہے۔ سورہ النحل مکی سورہ ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، چنانچہ تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ تعالیٰ پاک اور بالاتر ہے ان سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر بوند سے پیدا کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو اور کچھ کی کھال کو لباس کے لیے استعمال کرتے ہو اور کچھ میں دوسرے فائدے بھی ہیں، کچھ میں تمہارے لیے جمال ہے، اور فرمایا کہ کچھ جانوروں کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اپنی توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اگائیں، پھل پیدا کیے، رات اور دن کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سورج، چاند اور تاروں کو مسخر کیا، رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کی، سمندر کو مسخر کیا، اس میں سے گوشت حاصل کرتے ہو اور اسی میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہو جسے تم زیور کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آمد و رفت کے لیے ذریعہ بنایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو میخے کی طرح سے گاڑ دیا تاکہ وہ ڈھلک نہ جائے، اور پھر فرمایا دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ ہدایت پائیں۔ پھر فرمایا زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں کے ذریعے تمہارے راستے کا انتظام کیا، اور پھر فرمایا کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں کسی چیز کی خالق نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، اور اللہ کے سوا جو دوسری ہستیاں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ کھلے اور چھپے ہر حال سے واقف ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے اور آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرنا ہے اور سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے اور قرآن سے ہی نصیحتیں حاصل کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے متکبرین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں بس کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہوئے، اور جب کوئی قرآن کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ فرمایا یہ آخرت کو نہیں مانتے، اور فرمایا کہ قیامت کے روز یہ اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کی کھلے اور چھپے کرتوت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غرور اور نفس میں مبتلا ہوئے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا
کہ تکبر سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے متکبرین اور متقین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے پہلے حصے میں متکبرین کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ان کی مکر کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ پھینکا اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے رخ سے عذاب لایا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے؟ تو علم والے کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا موت کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں گھس جاؤ۔ اور پھر فرمایا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ پھر متقین کے انجام کی بات کی۔ فرمایا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر ان کے حق میں اچھا ہے، اور دائمی قیام کی جنتیں جہاں نہریں بہتی ہوں گی، سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ اور موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب فرشتوں کا انتظار ہے یا رب کے فیصلوں کا؟ اور فرمایا اس طرح کی ڈھٹائی تو یہ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ان کے کاموں کی خرابیاں ان کے سامنے آ گئیں، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر مسلط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے خوب واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تکبر سے بچنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی تکبر کے نقصانات سے آگاہ کرنا ہے، اور یہ حدیث سنانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے متکبرین کے نقطہ نظر کا رد۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں متکبرین کے اعتراضات کا جواب دیا۔ ان کا پہلا اعتراض کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر سب کو خبردار کیا۔ ہر رسول نے کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اور پھر فرمایا اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور کسی کو گمراہ کر دیا، اور فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دیتا ہے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ متکبرین کا دوسرا اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ نہ کرے گا اور نہ ہی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول دے جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ منکرین حق کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیج کر پہلے ان کو خبردار کیا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے بعد اٹھانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے۔ تو اپنے لیے اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ قرآن سے نصیحت اور ہدایت لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں سچے ایمان والوں کی بات کی کہ سچے مومن تو وہ ہیں جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی اور اپنے اوپر ہوئے ظلم پر انہوں نے صبر کیا اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا رسولوں کو ہم نے کتابیں اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا، اور فرمایا یہ ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرا دیں اور اس کی وضاحت کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے اور ان کی مخالفت میں بدترین چالیں چلنے والے اس بات سے بے خوف ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا سکتا ہے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب لا سکتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ایسی حالت پہ انہیں پکڑ سکتا ہے کہ وہاں جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور پھر فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے، سب اس کے آگے اظہار عاجزی کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا زمین اور آسمان کی تمام جاندار مخلوقات اور فرشتے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یہ سرکشی نہیں کرتے، اور جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی خاطر ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بڑا اجر دیتے ہیں، اور رب کے بھروسے پر کام کرنے والوں کو بہترین انجام ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی نرم خو اور رحم کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے صبر اور توکل سے کام لینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے رد شرک۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں توحید کے حق میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، اور صرف اسی سے ڈرو، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کسی اور سے نہ ڈرو۔ فرمایا جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور فرمایا جب تم پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو تم فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہاری سختی کو ٹال دیتا ہے تو یک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کا شکر ادا کر سکے، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی حقیقت سے یہ واقف نہیں ہیں ان کے حصے انہوں نے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کر رکھے ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ پھر مشرکین کے دوغلے پن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کا سن کر ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، خوف کا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہیں یا مٹی میں دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا اور ساری کائنات کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت سمجھ کے خوشیاں منانی ہیں، اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے نزول کتاب کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو جو مہلت دی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مہلت تو ایک رحمت ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی زیادتی پر انہیں فوراً ہی پکڑ لیتا اور کسی جان کو نہ چھوڑتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ضرور پہنچائے جائیں گے۔ پھر شرک کی بات کی کہ ان کے شرک کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور یہ شیطان کو اپنا سرپرست مان چکے ہیں، اور پھر فرمایا کہ نزول کتاب کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، اور تاکہ یہ ان اختلافات کو دور کر دے جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے مردہ پڑی ہوئی زمین میں جان ڈال دی، اور اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کو اس کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیتا تو کوئی بھی زندہ نہ ہوتا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت اور رہنمائی بنا کر اتاری ہے، اور اللہ ہی وہی اتار کر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا سکھانا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ علم اور قدرت میں کامل ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان مویشیوں میں ایک سبق ہے اور ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور اس میں تمہارے لیے رزق بھی ہے۔ پھر شہد کی مکھی کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق یہ کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ الہام کیا کہ پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں چھتے بناؤ اور پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسو، اور پھر فرمایا رب کی ہموار کی ہوئی راہوں یعنی سسٹم کے مطابق یہ کام کرتی ہے اور اس مکھی کے اندر سے رنگ رنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، شہد اور قرآن۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہی موت دے گا، اور پھر کسی کو وہ بدترین عمر تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے اور شفا کے لیے شہد اور قرآن کو سے مدد لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض پر رزق میں فضیلت دی، چنانچہ جن کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو لوٹا دینے والے نہیں ہیں کہ وہ ان کے برابر ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو زمین یا آسمان میں رزق نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک غلام ہے جو خود اختیار نہیں رکھتا اور دوسرا ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا ایک آدمی گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا، اور دوسرا انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ راست پر قائم ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات مثالوں سے سمجھاتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے بنائی ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شرک سے بچنا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں قیامت کی بات کی کہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہیں لے گا، پلک جھپکنے میں آ جائے گی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، اور فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے بھی تم کچھ نہیں جان سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ پرندے آسمان میں اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فضاؤں میں پرندوں کو تھام کر رکھتا ہے۔ پھر انسانوں کے گھروں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور جانوروں کی کھالوں سے سفر اور قیام کے لیے تم خیمے بناتے ہو، اور جانوروں کی اون اور بالوں سے پہننے کی اور استعمال کی دوسری چیزیں بناتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سایوں کا انتظام بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں محفوظ پناہ گاہیں بخشیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی گرمی سے بچاؤ کے لیے لباس عطا کیا اور جنگ میں حفاظت کے لیے بھی لباس عطا فرمایا۔ پھر فرمایا وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ انسان اس کا فرما بردار رہے، اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے قیامت میں کافروں کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا
کہ اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں گے، اور فرمایا پھر کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا، اور فرمایا عذاب دیکھ لینے کے بعد ظالموں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ ان کے معبود انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور پھر وہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کر دینے والی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن کو سیکھنا ہے اور اس سے ہدایت بھی لینی ہے، رحمت بھی لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے روکا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ جن کاموں سے روکا ہے فرمایا فحاشی سے رک جاؤ، برائی سے رک جاؤ اور زیادتی سے رک جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور فرمایا کہ اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار نہ بناؤ، ہر مشکل تکلیف پریشانی میں صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تمام کاموں کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافات کی حقیقت کو کھول لیں گے۔ جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا نیک عمل کرنے والوں کو خواہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی بسر کراتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے مطابق اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے قرآن کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات۔ پہلا اعتراض مشرکین یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح القدس نے یہ تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور دوسرا اعتراض مشرکین کہتے تھے کہ کوئی آدمی آتا ہے جو اس کو سکھا پڑھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ فرمایا یہ لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دل مجبور ہیں کفر اختیار کرنے پر، لیکن ان کے دل اطمینان پاتے ہیں ایمان لانے پر۔ پھر فرمایا کہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی لوگ اللہ کے غضب کے مستحق بننے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ کفران نعمت کرنے والوں کو نجات دے دے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت کی اور ان پر صبر کیا، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا نازل کریں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ زندگی کے معاملات میں سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے، موضوع ہے حلال و حرام۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے حلال اور پاک رزق بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ان سب کو حرام قرار دیا۔
پھر فرمایا اپنی زبان سے جھوٹ بول کر حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ ٹھہرایا کرو. جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ چیزیں ان کا ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر حرام کر دی تھی. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو کر کوئی چیز کھا لے جبکہ اس کا نہ قانون توڑنے کا کوئی ارادہ ہو نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی کہ جو امن اور اطمینان سے رہ رہی تھی، با فراغت رزق مل رہا تھا، لیکن بستی والوں نے کفران نعمت کیا اور پھر اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کی مصیبتیں مسلط کر دیں. اور فرمایا ان کے پاس رسول آیا لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان پر ظلم کی وجہ سے عذاب آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ تو ان کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر اگر کوئی برا عمل کریں اور پھر اس پر توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ پاک رزق عطا کرنے والا ہے اور اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور غلطیوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 22 ہے اور موضوع ہے دعوت دین کے اصول. رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، مطیع و فرمان تھے، یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر چلو اور فرمایا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کا طریقہ ابراہیم کی سنت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رب کے راستے پر دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور اچھے انداز میں بحث کریں. اور پھر فرمایا کہ تم کسی سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور یہ بہتر ہے. پھر فرمایا لوگوں کی حرکات پر غم نہ کرو، ان کی چال بازیوں پر دل کو تنگ نہ کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور احسان سے کام لیتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کے سیدھے راستے پر ہے اور اللہ ہی صبر کی توفیق دیتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دینی ہے انشاءاللہ. یہ تھا پارہ نمبر 14. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں. آج کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح سے رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.